شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یزید کی شراب نوشی اور لہو لعاب کی زندگی پر قدیم و جدید تمام مورخین متفق ہیں۔ یہ سب وہ نہیں جو یزید کے صرف برائیاں بیان کرتے ہیں، اس کو ایک مکروہ شخص قرار دیتے ہیں، بلکہ ان میں وہ بھی ہیں جو اس کی فصاحت و بلاغت اور شجاعت و فطانت کی مداح ہیں۔ ان سب میں سے مشہور اور معرف اور سکہ مستند محدث مورخ امام ذہبی ہیں، جن کی اسماء الرجال تاریخ میں دیسیوں تصانیف ہیں۔ ان کی سب سے زیادہ مستفل کتاب سیر اعلام النبلاء ہے، جو ان کی ایک تہائی ضخیم تاریخ الاسلام و فیات المشاہیر الاعلام کے بعد لکھی گئی ہے۔ اس میں یزید کے سوانح حیات 5 صفحات میں ہیں۔ علامہ ذہبی لکھتے ہیں، وہ ناسبی سخت گیر، کھرا اور بدمزاج آکڑ تھا، شراب پیتا اور برے افعال کا ارتکاب کرتا تھا۔ اور اس کے فوراً بعد دوسرے جملے میں وہ کہتے ہیں، اس نے اپنی سلطنت کی ابتدا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کے قتل سے کی اور اختتام واقعہ یعنی جنگ حرہ پر کیا۔ اس لیے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے اور اس کی عمر میں برکت نہیں دی گئی۔ یاد رہے کہ یزید واقعہ حرہ کے 40 دن یا 2.5 ماہ بعد دمشق سے دورہ حوارین میں گھوڑوں سے گر کر مر گیا تھا۔ اس کی عمر اس وقت صرف 38 سال تھی۔ 8ویں امیہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے سامنے کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا۔ آپ نے کوڑے لگوائے۔ تاریخ الخلفاء میں 209 361 یزید اپنی بدعمالیوں میں اس قدر بڑا ہوا ہے کہ شاید ہی کوئی دوسرا ہو، اور اس کے اس تجاوز کو اس کے استحقاق اور اس کے سپرد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کی سزا کا کما حق عرفان انسان کے بس کی بات نہیں۔ یزید شرابی تھا، فحاشی اور ریانی کا دل دیدہ تھا، اور نشے میں رہنے کے باعث تارک الصلاۃ بھی تھا۔ اس کی انہی خصوصیات کی بنا پر اہل مدینہ نے اس کی بیعت توڑ دی تھی، جس کا ذکر امام ابن کثیر نے البلدیہ والنہایہ میں یوں ملتا ہے۔ ترجمہ: یزید کے کردار میں جو برائیاں تھیں ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شراب پیتا تھا، فواحش کی اتباع کرتا تھا، اور نشے میں غرق ہونے کی وجہ سے وقت پر نماز نہ پڑھتا تھا۔ اسی وجہ سے اہل مدینہ نے اس کی بیعت سے انکار پر اتفاق کر لیا اور منبر نبوی کے قریب اس کی بیعت توڑ دی۔ جب اس نے گورنر مدینہ کو سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے بیعت لینے کا حکم دیا، تو اس موقع پر ہونے والی شیطانی مشاورت میں کہا گیا کہ اگر وہ یزید کی بیعت پر راضی ہو جائیں تو درست، ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ ملاحظہ ہو امام ابن کثیر کی کتاب الکامل۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی یہ حکم دیا، ترجمہ: انہیں اسی لمحے بلایا جائے اور انہیں میرے والد امیر معاویہ کی موت کی خبر ملنے سے پہلے یزید کی بیعت کرنے کا حکم دیا جائے، پھر اگر وہ مان لیں تو اسے قبول کر لیا جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے، اور اگر وہ انکار کریں تو ان کی گردنیں توڑ دی جائیں۔ اگر واقعہ کربلا نعوذ باللہ اتفاقی حادثہ تھا یا مارکہ حق و باطل نہ تھا، تو اہل مدینہ نے تو یزید کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے تھے، انہوں نے تو اہل بیت کے قتل اور یزید کے کردار کے باعث محض بیعت سے انکار کیا تھا۔ ان سے قتال کیوں کر جائز ہوگا؟ ابن کثیر لکھتے ہیں، ترجمہ: جب اسے اس بات کی خبر ملی تو اس نے ان کی طرف لشکر بھیجا، جس کی قیادت مسلم بن عقبہ نامی شخص کر رہا تھا۔ پس جب وہ
مدینہ منورہ پہنچا تو اس نے 3 دن کے لیے مدینہ کو قتل و غارت گری کے لیے حلال کر دیا۔ ان دنوں میں کثیر تعداد میں لوگ قتل ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق وہ 1000 مقتول تھے۔ عبداللہ بن وہاب امام مالک کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یوم الحرہ کے 701 ایسے افراد قتل کیے گئے جو حافظ قرآن تھے۔ حضرت سیدنا حسین کی شہادت کے جرم میں نہ سہی، کیا 700 حافظ قرآن کے قتل کے جرم سے بھی اسے بری قرار دلوانے کے لیے دشمنان اہل بیت اطہار کی راویوں سے روایات نقل کریں گے۔ یزید نے مدینہ کی طرف لشکر روانہ کرتے ہوئے حکم دیا کہ اگر اہل مدینہ بیعت نہ کریں تو میں مدینہ کو تمہارے لیے حلال کر رہا ہوں۔ امام ابن کثیر سے پوچھئے کہ ایک بدبخت نے اپنے کردار کو دیکھنے اور کفر سے توبہ کرنے کی بجائے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کروایا۔ ہزاروں مسلمانوں، جن میں بیشتر صحابہ کرام بھی تھے، کو قتل کروانے والا جہنمی اگر لعنت کا مستحق نہ قرار پائے تو اسے کیا پھول مالا پیش کی جائے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ترجمہ: اس واقعے کے دوران میں انہوں نے عورتوں کی عصمت دری بھی کی۔ ایک روایت ہے کہ ان دنوں میں 1000 عورتیں حرمہ کاری کے نتیجے میں حاملہ ہوئیں۔ حشام بن حسان کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی 1000 عورتوں نے جنگ حرہ کے بعد حرامی بچوں کو جنم دیا۔ بدبختوں نے حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گھوڑے باندھے، مسلمان صحابہ و تابعین کو شہید کیا، مسلمان خواتین کی عزتیں لوٹیں۔ 3 دن تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اذان اور نماز معطل رہی۔ اس ظلم و ستم کے باوجود آپ کے دل میں یزید کی محبت اس قدر گھر کر گئی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے قاتل کے دفاع میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی قرار دینے پر تل گئے، بجائے اس کے کہ قاتل صحابہ کرام یزید کو برا بلا کہتے۔ آپ الٹا اسے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بری الذمہ قرار دے کر اس پر خاموشی اختیار فرمانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ کل قیامت کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں کے مطابق آپ کا سامنا حضرت حسین یا نانا حسین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا تو یزید کے حواریوں کیا جواب دیں گے؟ کچھ دوست بڑے حوالہ جات سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ یزید نے تو حضرت حسین کی شہادت پر افسوس کیا تھا۔ یقیناً آپ لوگ درست کہہ رہے ہوں گے کہ یزید ملعون نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر افسوس کیا ہوگا، کیونکہ آپ کے ہاں افسوس کرنے کا یہی طریقہ ہو سکتا ہے۔ ذرا تاریخ کھول کر دیکھیے۔ امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ جب یزید کے سامنے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور پیش کیا گیا تو اس نے اس موقع پر ابن زبری کے اس شعر کا انتخاب کیا: کاش میرے غزوہ بدر میں مارے جانے والے آبا و اجداد دیکھیں کہ ہم نے کیسے ان کا قتل کا بدلہ لیا ہے۔ یہ کیسی شرمندگی ہے اور یہ کیسا افسوس ہے۔ دلوں میں بغض اہل بیت رکھنے والے دوستوں کو اظہار رائے کی یقیناً آزادی ہے۔ آپ یقیناً ایسے شخص کے دفاع کا حق رکھتے ہیں جو اپنی بیت کے منکروں کو قتل کروانے کے لیے حرم نبوی اور کعبۃ اللہ کی حرمت کا بھی حیا نہیں کرتا، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کے لیے بیت اللہ کا محاصرہ کرواتا اور اس پر پتھر اور آگ کے گولے برساتا ہے۔ یقیناً ان سب کا اس نے حکم نہیں دیا ہوگا۔ یقیناً یہ سارے واقعات یزید کے علم میں ہی نہیں ہوں گے۔ وہ تو دودھ پیتا بچہ تھا جسے تاریخ دان خواہ مخواہ میں برا بلا کہتے رہے ہیں۔ ہزاروں مسلمان غلط فہمی میں قتل ہوتے رہے ہوں گے،
اور یزید بیچارہ ہر قتل کے بعد افسوس بھی کرتا رہا ہوگا۔ پوری امت مسلمہ کا اجتماعی عقیدہ ہے کہ یزید فاسق و فاجر ہے، اور فاسق و فاجر کی یہی تعریف ہے کہ علانیہ گناہ کرائے۔ امت کا اگر اختلاف ہے تو وہ صرف یزید کو کافر کہنے میں ہے۔ بعض فقہا اسے کافر کہتے ہیں، جیسے کہ امام احمد بن حنبل اور ان کے اصحاب، اور بعض سکوت کرتے ہیں، یعنی اسے کافر تو نہیں کہتے مگر اس کی خبث باطن کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ یزید کے حواریوں سے صرف ایک سوال آپ سب سے منطقی اعتبار سے پوچھوں گا کہ وہ ساری احادیث جو حسنین کریمین کے فضائل پر وارد ہوئی ہیں، آپ ان سب کو چھوڑ کر صرف ایک روایت کہ جس میں قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے پہلے لشکر کے لیے بشارت ہے کہ بل ہوتے پر حمایت یزید میں لگ گئے ہیں، حالانکہ حدیث میں تو صرف یہی ہے نا کہ جو کوئی اس لشکر میں شامل ہوگا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حدیث میں یزید کا نام تو نہیں ہے، اور نہ اب یہ تو تاریخی اعتبار سے ہی دیکھا جائے گا نہ کہ آخری یزید اس لشکر میں شامل تھا کہ نہیں۔ اب آپ لوگ خود انصاف سے کام لیں گے کہ کہاں ایک ایسی روایت کی جس کے فنی حیثیت بھی مشکوک اور جس کی بشارت کا مصادق ہونے کے لیے تاریخی اعتبار سے یزید کی اس میں شرکت بھی مشکوک، اور پھر اوپر سے یزید جیسے فاسق و فاجر کہ جس کے اعمال نامے میں صرف ایک قتل حسین کا جرم ہی کافی نہیں، اس نے پورا خانزادہ اہل بیت کو شہید کروا دیا، اوپر مکہ اور مدینہ پر چڑھائی کروائی، مدینہ کی عورتوں کی عصمت دری کی کہ جس سے 1000 سے زائد مسلم عورتیں حاملہ ہوئیں، 3 دن حرم نبوی میں وہ کیا کچھ نہیں ہوا کہ جس کا تصور تو کسی کافر سے بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر افسوس کہ ایک اسلام کے نام لیوا یہ سب کچھ کیا یہ وہ سب اعمال ہیں جو تاریخ کی تمام کتابوں میں تواتر کے ساتھ آئے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود یزید کی حمایت پر اب بھی کچھ لوگ کمر بستہ ہیں۔ اس بدبخت کی ایک اور بڑی گستاخی یہ ہے کہ اس نے ام المومنین حضرت عائشہ کو بھی پیغام نکاح بھیج دیا، جبکہ حضرت عائشہ کے اس وقت عمر مبارک 60 سال تھی۔ یہ محض اس کا ملحدانہ اور مرتدانہ مزاج تھا کہ جس نے اس کو اس رویے پر مجبور کیا اور ایسے کفری اقدام کی جرات دلائی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ 50 ہجری میں حضرت امام حسن کی شہادت جب یزید کو تخت کے لیے نامزد کیا گیا تو لوگوں نے جگہ جگہ احتجاج کیا اور یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید کو جب سب کچھ ہاتھوں سے نکلتا دیکھا تو وہ سوچا کہ اب تو حکومت امام حسین کے ہاتھوں میں جا سکتی ہے، تو یزید نے منصوبہ بنایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ سے شادی کر کے اپنے قدم مسلمانوں میں مضبوط بنا لیتا ہوں۔ چنانچہ 54 ہجری میں بدبخت یزید نے ام المومنین حضرت عائشہ کو پیغام نکاح بھیج دیا، جبکہ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 60 سال تھی۔ حضرت عائشہ کو جب پیغام نکاح پہنچا وہ غصے سے سرخ ہو گئیں اور یزید ایک لمبا جواب بھیجا جس میں اسے مرتب کے نام سے پکارا اور کہا کہ اپنے اس فعل پر توبہ کرے کیونکہ میں سب مسلمانوں کی ماں ہوں۔ یزید نے جب اس بابت زبردستی کرنا چاہی تو اس وقت کے جملہ اکابرین اسلام نے اس قرآن کی صریح اور ازواج دکھا کر اسے ملعون پر بڑی ملامت اور لعنت کی، اور آخر اپنے باپ کے کہنے پر اس سے لعب شورش سے رکا۔ اس واقعے کو عہد متاخرین کے مشہور محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنے مشہور زمانہ تصنیف مدراج النبوت میں رقم کیا ہے، اور ساتھ ہی اس کی جواں مرگی کو 2 وجہوں سے عذاب الہی کا مصادق ٹھہرایا کہ ایک قتل حسین اور دوسرا حضرت عائشہ کو پیغام نکاح بھیجنا۔ یاد رہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ بزرگ ہیں کہ جن کو بر صغیر میں علم حدیث کا بانی تصور کیا جاتا ہے، اور ہر مکتبہ فکر کے کابران کو اپنا رہنما تسلیم کرتے ہیں۔
علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں یزید کی موت کا باعث یہ ہوا کہ اس نے ایک بندر اٹھایا اور اسے نچانے لگا تو اس سے کاٹ لیا، اور لوگوں نے اس کے علاوہ بھی اس کے بارے میں باتیں بیان کی ہیں۔ اللہ پاک ہی اس کی صحت کو بہتر جانتا ہے۔